السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول میں لوگ جگہ جگہ عشق رسول کے نام پر گنبد خضرا کا ماڈل بنا کر سڑکوں پر، چوراہوں پر رکھتے ہیں اور اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ چلیے ہم گنبد خضرا کی مختصر سی تاریخ بتانے جا رہے ہیں۔ آج جو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے پاکیزہ زمانہ 110 سن ہجری تک بھی نہیں تھا۔ تابعین کا سنہری دور بھی گزر گیا، اس میں بھی یہ گنبد نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی پیدائش سن 661 سن ہجری میں ہوتی ہے۔ اس وقت بھی کوئی گنبد نہیں تھا۔ پھر سن 678 ہجری میں منصور بن قلاؤن صالحہ جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے کمال احمد بن برہان عبد القوی کے مشورے سے لکڑی کا ایک گنبد بنوایا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی چھت پر لگایا۔ اس وقت کے علماء اس بادشاہ کو روک نہ سکے، مگر انہوں نے اس کام کو بہت برا سمجھا، اور جب یہ مشورہ دینے والا کمال احمد معزول کیا گیا تو لوگوں نے اس کی معزولی کو اللہ کی طرف سے اس کے اس کام کی پاداش شمار کیا۔ پھر الملک الناصر حسن بن محمد قلاؤن نے، اور پھر اس کے بعد 765 ہجری میں الملک الاشرف شعبان بن حسین بن محمد نے اس میں تعمیری اضافے کیے۔ سن 881 میں سلطان قائتبائی نے اس کی مرمت کی، اور سن 886 ہجری میں مسجد نبوی میں آگ لگی تھی تو گنبد کا ایک بڑا حصہ جل گیا تھا، اور اس کے بعد 887 ہجری میں پھر دوبارہ اس کی مرمت کی گئی، اور 892 میں سلطان قائتبائی نے مضبوط گنبد بنا دیا۔ پہلے اس گنبد کا رنگ مٹیالہ تھا، پھر اس گنبد کا رنگ سفید بنا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس گنبد کا رنگ نیلا بنایا گیا، اور اس کے بعد سن 1253 ہجری میں سلطان عبد الحمید عثمانی نے سبز رنگ لگا دیا، اور آج تک بھی وہی رنگ جاری ہے۔ تاریخ میں جیسے جیسے رنگ بدلتے گئے اس گنبد کا نام بھی بدلتا گیا۔ جب یہ گنبد نیلا تھا تو قبۃ الزرقاء کہا جاتا تھا، جب یہ گنبد سفید تھا تو قبۃ البیضاء کہا جاتا تھا، اور اب جب کہ یہ گنبد سبز ہے تو گنبد خضرا یا قبۃ الخضرا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، ہم یہ ساری باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ 9ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے علامہ نور الدین علی بن احمد کی شہرا آفاق کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو اس کتاب کو اٹھا کر دیکھ سکتا ہے۔ اس تاریخ سے پتہ چلا کہ روضہ رسول پر لگ بھگ 650 سال تک کوئی گنبد نہیں تھا، یعنی سیدھے سیدھے صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، ائمہ و محدثین کے زمانے میں نہیں تھا۔ جب یہ ادوار جو کہ سنہری ادوار کہلاتے ہیں، اس دور میں اس گنبد کا کوئی وجود نہیں تھا، گویا
650 سال کے بعد بادشاہوں نے گنبد کی تعمیر کی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے، گنبد بنانے سے صاف منع فرمایا ہے۔ ان بادشاہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صاف خلاف ورزی کرتے ہوئے گنبدوں کی تعمیر شروع کر دی۔ اور اللہ ہدایت دے ان گمراہ شعراؤں کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر ساری کی ساری شاعری گنبد خضرا پر صرف کر دی۔ نبی کے اخلاق بتانے کے بجائے، نبی کے کردار بتانے کے بجائے، نبی کے شب و روز بتانے کے بجائے ساری کی ساری شاعری گنبد پر صرف کر دی۔ لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ سکھاتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا۔ ساری کی ساری محبت کا محور گنبد خضرا کو بنایا گیا اور پوری شاعری صرف گنبد کے اطراف گھومتی نظر آتی ہے۔ جس طرح عقل کے اندھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا انکار کیا تھا، اسی طرح ان جاہلوں نے گنبد خضرا کے سائے کا بھی انکار کر دیا، اور آج کل اسے کافی نشر کیا جا رہا ہے۔ جا بجا اس طرح کی کلپس ہمیں مل رہی ہیں۔ اس سلسلے میں بعض بھولے بھالے لوگ بھی شک میں پڑ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ ان میلادی بھائیوں کی عمارت نمائش، جھوٹ، غلو اور شرک و بدعات پر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ نمائش نہ کریں تو حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا۔ یہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو ان کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اگر یہ ملمہ سازی نہ کریں تو عوام پر ان کا بطلان واضح ہو جائے گا۔ اگر یہ غلو نہ کریں تو نبی کے نام پر ان کا دنیاوی کاروبار بند ہو جائے گا۔ اگر شرک کی تبلیغ نہ کریں آمدنی بند ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ بیچارے گنبد خضرا کا سہارا لے کر عوام کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔